الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام سب کہیے بھائی الصلاۃ والسلام حمد بے حد مرخدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی پانچویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ٹھٹا قادر دے تمام عشاقان مصطفیٰ نے بڑی محبت نال اپنے پنڈ دے تمام فوت شدگان دے ایصال ثواب واسطے اور حضور دی ساری امت واسطے اہتمام و انتظام کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ انہاں نو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ اس دی صدارت میاں طاہر محمود راجہ صاحب فرما رہے سن اور جتنے بھی سنگی اس محفل وچ انتظامیہ دے افراد نے یا اور جتنے سنگی تشریف لائے ہو اللہ تعالیٰ سب بیلیاں نو برکت عطا فرمائے بھائی پولیس والے سارے پنڈ والے ہی کرایا نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو برکت عطا کرے
جنہاں نے جس اعتبار نال جتنا بھی اس دی محبت وچ ادے نال محبت بھرا حصہ لیا ہے، اللہ انہاں نے خیر عطا فرمائے. اور اللہ تعالی سب دوستاں نو اس تبلیغی نشست وچ بہ کے حق نو پا لین دی سعادت نصیب فرمائے. عزیز من، اللہ ارشاد فرماندے نے والذین جاہدوا فینا، او لوگ جڑے رب تک پہنچن دی کوشش کردے نے، مجاہدہ کردے نے، جہاد بالنفس کردے نے، اور راہ حق دے متلاشی ہوندے نے، اور اس دی ذات دی معرفت حاصل کرنا چاہندے نے، اللہ دی ذات تک پہنچنا چاہندے نے، انہوں تلاش کرنا چاہندے نے، انہوں کھوجنا چاہندے نے، انہوں ملنا چاہندے نے. تو اللہ فرماندے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تے اللہ فرماندے اسی پھر انہوں اپنیاں نشانیاں ظاہر کر کے اپنی راہ وکھا دینے ہیں. سو ایک محفل بھی رب دے پہچانن دا اور دین دے سمجھن دی ایک کوشش دا نا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دے دین نو سمجھ سکیے اور دین حق نو سمجھ کے او دے اتے عمل دی کوشش کر سکیے. ساتھیو رضیدو، اس کوشش نو بزرگان دین نے جہاد نال تعبیر کیتا ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما دے کہ رسول اللہ سرکار جہاد تو کفار نال جہاد تو واپس مدینہ شریف لوٹ رہے سن، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں. یعنی پہلے اسی چھوٹے جہاد تے سان، یعنی مشرک کافر نہ لڑنا، اور ہن اسی بڑے جہاد کی طرف واپس جا رہے ہیں. تو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ جہاد اکبر تو کی مراد ہے؟ تو فرمایا جہاد بالنفس، اپنی مذموم خواہشات نال لڑنا، نفس دی بری خواہشات نال لڑنا اور انہاں زیر کر لینا، یہ پہلوانی ہے، یہ جہاد ہے. اور اس کوشش دا نام جہاد ہے کہ نفس دی بری خواہشات نو زیر کرنا. میں مثال ایک پیش کرنا، انسان نو بھوک لگنا یہ ضرورت انسانی ہے، فطری عمل ہے، لگے گی. لیکن اگر نفس ایک خواہش پیدا کرے کہ جندی لبدیا کھال ہے، تو خواہش تے پیدا ہوئی، لیکن نفس آکھے کہ جدی روٹی لب جائے، جدی کوئی اگے پیچھے بجدی جاندی لبدی، کوئی تینوں کھانا مل جائے، بس چرا لے کھو لے، جس طرح میاں لے لے، تو پھر اس خواہش نو دبا کے اس نو صرف حلال دا پابند کرنا ہے جہاد ہے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں ایک مثال دینا، اگر آپ محسوس نہ کرو تے اے ساڑھے کو نہر گزر رہی ہے، نہر گزر رہی ہے نا، نفس آکھیا ہے بھئی عمران خان تیل بڑا مہنگا کر چھڑیا ہے، ایتھو پانی لا لائی، پہی سمجھ آئی آپ لوگ؟ کچھ لوگ مسکرائے نے، میں لگتا ہے میں نبض تے ہاتھ رکھ دیتا ہے. چلو میں اپنے لفظ واپس لے لینا، ران دیو کوئی اور گل کر لینا. کیوں جی؟
ران دیو بھائی ایویں تسی پھر رنج ہونا بھی اتنے سان مینے کیوں دیندے ہو. ویسے گل اینی کو ہے ٹیکا لگے تو پھر سوئی دی جبن تے تانوں پتہ ہوندی ہے، لیکن پھر درد برداشت کر لئیے تو پھر بندہ ہو صحیح جاندا ہے. بھائی سمجھ آ رہے مطلب نہر گزر رہی ہے، نفس آکھیا ہے کہ کٹ لے، اتو نہر نو کٹ لا تے پانی لا تیل لے آ کے تے وقت نو پاؤنا ہے بور کرا چلا کینے وقت نو پینی پراں کٹ لا تے سیدھا پانی لا. اے نفس نے خواہش پیدا کی تھی، نفس امارہ نے. اس خواہش نو اللہ تو ڈردیاں ہویا دبا کے انہوں آکھنا نا اپنے حصے دا لا تے اپنا لا، دوجیاں دا حق نہ کھا، اے جہاد ہے. اتائی تے بابے آکھیا نا بھی شیر مارنا کام دلیریاں دا، پر موزی نفس مٹان کچھ ہور جیا. شیر مارنا بھی کام سوکھا ہے، لیکن اس اندر دے نفس نو مارنا ہے اوکھا کام میں. تائیں تے کوئی پار لنگیا ہے، ہر کوئی نہیں لنگیا، کوئی. تو ایک خواہش ہے حرام کھانے دی کہ مطلب میں روزی کمانی ہے، رزق کمانا ہے، تے حلال دا چھڑ کے تے پھر زیادہ دی طلب وچ حرام اکٹھا کر لواں تو پھر او خواہش نفس سی اس نو روک لینا جہاد. بعد اوقات بندہ کامیاب ہوندہ ہے، بعد اوقات نہیں کامیاب ہوندہ، لیکن کوشش جاری رکھو. رب چاہے گا تو کدی ایسی مکمل ہدایت یافتہ ہو جائیں. آپ نے سمجھ آ گئی؟ خواہش پیدا ہوئی ہے میرے اندر، خواہش پیدا ہوگی تواڈے اندر، خواہش پیدا ہوگی کہ بھئی اللہ قرآن نے فرما دے زین للناس حب الشہوات من النساء کہ اللہ نے مرداں دے دل وچ عورتاں دی محبت رکھی ہے. تو یہ فطری عمل ہے، جدو اس رکھی ہے تو بندہ یہ کیویں آکھے بہ ہی کوئی نہیں. جدو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تیرے اندر ایک پرزہ لایا ہے تو بندہ کیوں آندا ہے میرے چ پرزہ کوئی نہیں؟ پرزہ ہے، خواہش پیدا ہوئے گی، لیکن اس نو حاصل کرن دا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو، آؤٹ آف وے جا کے اس خواہش نو پورا نہ کرو. فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا نہ کرو، نکاح کرو. یعنی خواہش غلط نہیں، ان پوریاں ہونی کرو جی بھی اللہ چاہتا ہے. تو اپنے نفس نو اپنی بیوی واسطے پابند کر دینا اور غیر وال نظراں نہ اٹھانیاں، اے بھی جہاد ہے. آپ نو سمجھ آ گئی حضرات کہ نہیں؟ اے بھی یہ جہاد ہے. اینو جہاد بے نفس آندے نے، یہی اولیاء اللہ دیاں نشانیاں نے. اے پھر جویں جویں اسی اگاں ٹرتے جاواں گے نا تو پھر اگوں پیپر سخت آندے جاندے. اے سوکھے پیپر نے، بظاہر بھی بڑے اوکھے نے، لیکن اس تو اگاں پھر سائیں آندا ہے بھئی خیال بھی غلط نہ آوے. ایک پیٹ دی خواہش سی، پھر اس تو اگے عورت دی خواہش سی، پھر اس تو اگے دولت دی خواہش کہ میرے کو زیادہ دولت ہوئے. تو ایک خواہش بھی نفس پیدا کیتی ہے لیکن بری نہیں. ایک خواہش بھی بری نہیں، لیکن انہوں حلال دے طریقے نال پورا کرو، حرام دے طریقے نال پورا. پھر اس نے خواہش کیتی شہرت دی، میں مشہور ہو جاؤں، میں شہرت چاہواں، مینوں لوگ جان لین، میرا لوگ احترام کرن، میری عزت ہوئے. حب جا اندر پیدا ہو گئی، میری شہرت ہوئے، لوگ مینوں جان لین، مینوں وڈیا سمجھا جائے، میری تعریف کیتی جائے، میں آواں تے لوگ کھڑے ہون. یہ ساریاں چیزاں اندر نفس نے پیدا کی تھی. تو اللہ نے بندے نو حکم کی دیتا ہے، رسول اللہ فرما دین کہ تو اللہ نال محبت کر، تو رب دی رضا والے کام کر. جدو او راضی ہو جائے گا پھر تینوں او شہرت دے گا. اب نو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ شہرت مل جائے گی لیکن دیوے او، تو آپ نہ حاصل کر. جدو او پھر راضی ہوں ہے نا تو جبریل نو بلا کے اللہ اعلان کر ہے جبریل من فلاں آدمی نال محبت ہو گئی. تو اللہ فرماندے من محبت ہو گئی تو جبریل عرض کر دیں یا اللہ من بھی محبت ہے. تو اللہ فرماندے جا بندیاں میں دا اعلان کر بے اللہ فلاں بندے نال محبت ہے، ساری مخلوق کو نال محبت کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اس بندے دی محبت لوگاں دے دلاں وچ ڈال دے.
جیڑی رب ڈالی ہوئے نا، اے ایک پوائنٹ اس نو سمجھ لینا، جدی محبت بندیاں دے دل وچ رب پائے وہ بندیاں دے کڈیاں نکل دی نہیں، وہ بندیاں دے کڈیاں نکل دی، وہ پھر ودی جاندی ہے، عطائے الہی تے اعتراض کیتیاں اللہ زیادہ دیندا ہے۔ تو بندیاں نو کسے دی عزت ودان تے گٹان دا اللہ اختیار ہی نہیں دیتا، اے اس اپنے کول رکھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جنہوں چاہواں انہوں عزت عطا کرنا۔ تو مخلوق کو عزت نہ منگو، اپنے آپ نو شہرت دین دی ضرورت محسوس نہ کرو، اے لوگاں کو ڈیمانڈ نہ کرو کہ میری عزت کرو، ان راضی کرو، لوگ آپ پہ تہاڈی عزت کرن گے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لوگاں کو یہ ڈیمانڈ نہ کرو میں میری عزت کیوں نہیں کر دے، میں آواں تے کھلوندے کیوں نو، مینوں اچھی کرسی کیوں نو دین دے، مینوں نیواں کیوں بایا جے۔ ایک واقعہ عرض کرنا، ایک بزرگ سن تے ایک بندہ انہاں دا مرید ہویا، وہ بندہ ذرا بڑا آدمی سی، جدو مرید ہویا تے پیر صاحب کو گیا، وہ جتھے دوجے لوگ بیٹھے سن اتھے ہی انہوں نے بھی بٹھایا، جتھے دوجے پہ کھاندے سن اتھے ہی انہوں نے بھی کھوایا، تے وہ دے دل وچ خیال آیا بھئی پیراں نو میری مقام و مرتبے دا پتہ کوئی نہیں میں کون ہاں، ایک بار انہوں سدنا اتھے تے انہوں کھانا کھوائنا، انہوں پتہ لگیا، اس نے کہا سرکار دعوت دا ٹائم دیو۔ تو درویش او ہندے ہی نہیں جیڑا بندے دے اپنے مرید دے دل دے خیالات نو نور فراست نال رب دی عطا نال پہچان نہ لگے۔ اتقو ان فراست المومن، فراست اصل ہوندی ہے مومن۔ تو سرکار نے جدو ویکھیا انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے پر ساڑیاں دو شرطاں نے، کی فرمایا کھانا سی اپنی مرضی دا تے بانا بھی اپنی مرضی، کھانا بھی ساڑی مرضی دا تے بانا بھی۔ ہو سکے جی دل میں سوچیا میری ساری کوٹھی بڑی مکان بڑا سونا ہے جتھے دل نے بہ جان، تے میں جتنے ساڑے علاقے کھانے ہیں رواج میں سارے پکا چھڑ سا جڑا دل نہیں کھا لین، ہو سکے دو میں منظور۔ وہ گھر آیا وہ سارے بیلیاں دوستان سدیا، جی میں نہ دسیا کہ یار محفل بزرگاں آنا ہے، تو وہ پھر اللہ والے سن اصلی صحیح سچے کھرے لوگ، دسیا بھی میرے بزرگ آ رہے ہیں آیا جدو، سارے لوگ آ گئے بیٹھے، اتو بزرگ آ گئے، جتھے بندیاں جتیاں لائیاں سن اتھے بہ گئے۔ یہ پھر گل ہوئی سی بانا اپنی مرضی نال، جتھے لوگاں جتیاں لائیاں سن اتھے بہ گئے۔ ہن انہوں یہ کہہ تے سکدے ہی نہ بھئی دے اتاں بہو، انہاں اتھے پھر صفاں سیدھیاں کیتیاں، لو جی لنگر شریف لیا، انہاں لنگر شریف بڑے بڑے کھانے لے آ کے رکھے، انہاں اپنی جیب وچوں روٹی سکی کڈی تے کھان لگ پئے، کھا کے تو نہ دعا خیر کیتی گھر ٹر گئے۔ وہ سمجھا میں لگتا ہے سرکار میرے نال کو ناراض نے، اتھے چلا گیا پھر کدے تے عرض کردا ہے سرکار میں تانوں بڑی محبت نہ بلایا سی تے تسی یہ عمل کیتا ہے تے مین لگدا ہے سرکار ناراض تھے نو۔ آپ فرماندے نہیں ناراض نہیں، تیری ساڈی گل ہوئی سی اسی دے مطابق گیا، لیکن ایک تینوں مسئلہ سمجھانا ہے، اسی جتیاں والی تھان تے بیٹھے ساں، دوجے سارے بندے تسی کلین تے اچھی جگہ تے بیٹھے ساؤ، پھر تہاڈا پیر کون سی؟ ہو سکا جی وہ تے تسی آؤ۔ آپ فرماندے میں جو نیویں تھان تے بیٹھا تے تسی چنگی تے بیٹھے آؤ، پھر مقام بدلیا کیوں نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ بندہ نیواں بوے یا بندہ اچا بوے، اندے نال بندے دی اصل نہیں بدل سکتی، وہ اتھے ہی رہندی ہے جتھے جوگا بندہ ہوتا ہے۔ اگر تواڈے اندر کوئی کوالٹی ہے نا تو یا تے وہ کوالٹی ہی نہیں، تو یہ کوالٹی ہے تو پھر وہ خود منوا لوے گی، تو ان اعلان کرنے دی ضرورت نہیں۔ کدی عطر دا تعارف کرانے دی بھی ضرورت ہوندی، وہ بڑی اچھی عطر ہے، سادی فرماندے عطر آن باشد کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، تو ڈکن تے کھلن دے، آپ پہ پتہ لگ جانا ہے عطر کس دے ہے، کی چیز ہے، یہ دی کوالٹی کی ہے، دسنے دی کیڑی۔ میں مثال دینا ہوں ایتھے بیٹھ کے تسی اعلان کر دے رہو شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث فلاں فلاں فلاں، تو جدوں میں بولنا ہے بندیاں نوں پتہ آپ پہ لگ جانا ہے میں کنے کچھ ہو گئے، تہاڈیاں بولیاں دا کی فائدہ؟
تسی بڑا تعارف بڑا چڑھا کے کراندے رہو تے جدوں میں بولنا انہوں نے پتہ نہیں لگ جانا پانچ پڑھیا ہے بندہ ہے تو کہ باہر چھڑیا نہیں تب لگے ہے چپ کر کے سنی جاؤ تو تعارف دا فائدہ تے نہ ہویا تعارف او ہے جڑا بندہ خود کروائے وہ آن دے نہیں اسٹیج سیکٹری بھائی آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے بہار دی ہوا تے اپنا تعارف خود دے سو اے عزیزان من اپنے نفس نو انہاں چیزاں تو بچانا چاہیے اپنے نفس نو انہاں چیزاں تو بچاؤ کہ سانو منیا جائے اینا ہی فرق ہے پتر اے ہی اصل کمال ہے کہ حب جاہ اے درویشاں واسطے جہاد بن نفس دا درجہ رکھ دے کہ اس تو بچو شہرت تو بچن دی کوشش کرو جدو او دی بارگاہ تسی منظور ہو جانا ہے شہرت تو انو ساپے دے چھڑنے میں تو نے ایک مثال دے میں درس نظامی پڑھی نہ جب تے میں بیٹھا تھا تو میرا ایک بیلی تھی مرید ہے ساڈا وہ بیلی ساڈا ہن مرید بیعت ہو گیا بعد میں وہ میرے آندا ہے بھائی شاہ جی میں بیان انج کیتا اوتھے پنڈ ظاہر درس نظامی پڑھ لی تھی بیان کیتا وہ سنیا تے آندا ہے بھائی جیتا تسی بیان سونا کیتا ہے نا بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں تے میرا دل ہے میں اشتہار چھپاواں تے تہاڈی تقریر کراواں بندیاں نوں پتہ لگے بھائی شاہ ہوری نے تے بڑا سونا بیان کر دے میں کہیا ران دے واللہ میں کہیا رہن دے جدو وہ چاہے گا نا ان راضی کرنے ہیں نا اگر انہیں چاہا اس نے پسند کیتا تو وہ بندیاں دی ڈیوٹی آپ پہ لائے گا بس عدل و چنگا کردہ ہے مینوں کیڑی لوڑ ہے گل دسن دی میں چنگا کردہ جائے وہ چاہے گا اس نے پسند آ گیا میرا کام میں کردیاں رہنا جو پسند کر لے گا تو پھر لوگاں دے دلاں وچ یہ چیز ڈال دے گا پھر بلا لو چنگا کردہ جائے بلا لیں دن میں چنگا کردہ جی پھر میں جی میں دی بھی کراں بندے یہی آدھیں چنگا کیتا ہاں جی میں جی میں دی بھی کراں پھر وہ آدھیں چنگا ہی کیتا نہیں دی وجہ کیے وہ منظور کر لیا گیا ہے سو رب کوڑو اے تسی دیکھیا ہونا ہے واللہ قسم واسطے میں میرے دل وچ اللہ دلان دے حالات جاندہ ہے انہا علیم بذات الصدور میرے دل وچ بھی ایک کدی خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں آواں تے لوگ اٹھن میں آواں تے میرے اوتے گل پاشی کیتی جائے پھول سٹ جان میرے دل وچ اے اللہ پاک نے خواہش ہی پیدا نہیں کی میرے ذہن وچ بھی یہ کدی نہیں آیا کہ میں نو اتنا بہاؤ میں نیواں جتھے تسی بہاؤ میں اتھے ہی راضی ہوں بلکہ نیواں بہاؤ تے زیادہ راضی ہے رب تعالیٰ دا اے احسان ہے اور وہ اس احسان تے بندہ ہے فقیر بڑا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے رب جی سو عزیزوں اور ساتھیوں بھلے مانسو پیارے بندے ہو آہ کر میں تے ایک سادہ جیا بندہ عام جیا بالکل سادہ جیا تو تھوڑی آپ محبت ہے تسی آندے ہوئی دے اتے بے کہ ساڑھے نال دو چار گلاں کرو تسی دو چار کر چھڑنے سو میں عرض کر رہا سا کہ اے ہے کوشش اللہ تک پہنچن دی اسی گناہ مانال بھرے ہیں گناہ مانال بھرے بندے آسی لیکن اسی ہے محفل وچ بے کے اے دسے ہے کہ مالک تیرے کڑاؤنا چاہنے ہیں رکاوٹاں بڑی ہیں تیری راہ تے ٹرنا چاہنے ہیں شیطان دے جال بڑے ساڑھے تے کرم فرما تیرا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں راہ وکھاواں گا مالک سانو راہ وکھا اسی ویکھنا چاہنے ہیں اور اسی اے جانے ہیں اے محسوس کیتا ہے کہ جڑے ٹرے نے تھوڑا جی آزماندہ ہے پر مڑ راہ وکھاندہ ہے اچھا بھئی تسی اے نات خانہ تو پوچھ لو یہ آرام کرنا چاہندے پتر تو پھر انہاں آرام کرو جانا چاہندے تے انہاں دا بڑا لمبا سفر ہے پھر ٹھیک ہے پھر آرام کرنا چاہندے کرا لو جی اتھے بینا چاہندے ویسے ایڈی دور جاننا لو بہتر ہے کہ تسی رک جاؤ پھر پتر جی جیڑا ہے ساڈا راہ ہے نا کچھ یہ بھی بڑا بادشاہی والا ہے لہذا تسی سویرے ہی جاؤ مڑ سان تے اپنا پتہ ہویا اسی جان لینے کیونکہ وہ سارے مینوں بھی جان دیں تھے میں انہاں سارے جاننا یا وہ ساڈا انہاں دا ٹکرا ہوندا رہندا ہے تے تسی نویں ہو ایویں کدے بچے بڑھتے
لہذا تم یہ تھے ریسٹ ہی کرو شابان اور بھائی توجہ ہے بچوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے پھر میں ذہنی طور تے سا کہ میں یہ ہوں نا کہ ایسی ہے پھر کدی دور ٹر جائیے تو پھر مینوں یہ ہوندی ہے کہ جلدی تو جلدی اسی واپس گھر جانا ہے سفر کرنا ہے تو نکلیے تو پھر میں اس واقعہ بھی بچے پریشان نہ ہو جان لو حضرت توجہ کرو میری طرف لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا مالک تو ہدایت تے دینا ہے اساں ویکھیا ہے کچھ پڑھیا ہے کچھ سمجھیا ہے کہ جڑے ٹرنا چاہندے ہیں مالک انہاں دے راہ کھولدا ہے جیسا کہ میں مثال پیش کرنا ایک اسلام دی عظیم شخصیت نے میں نے انہاں دی قبر شریف تے حاضری دی سعادت حاصل ہوئی ہے مدائن دے اندر مدائن شریف وچ انہاں دا مزار ہے اور اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل کرے فقیر نو اتھے دعا فاتحہ دی اور حاضری دی سعادت نصیب ہوئی حضرت سلمان الفارسی یہ جدو پیدا ہوئے نے تے ایک جگیردار دے گھر پیدا ہوئے سن انہاں دے والد صاحب سن وہ جگیردار سن تو ظاہر ہے جگیرداراں دے بچے امیراں دے بچے بڑے نازو نعمت وچ پلدے انہاں دی پرورش بھی اس ماحول وچ ہوئی خود فرماندے کہ میرے والد نے مین کدی گھروں باہر نہ نکلن دیتا میرے والد نے میری انج پرورش کیتی جی میں لڑکیاں دی کری دی بڑے لاڈ پیار نال اکلوتے بیٹے سن تو بڑے لاڈ نال اور نعمت نال انہوں نے پالیا تو فرماندے نے ایک دن میرے والد صاحب دی طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے کھیت میں جانا آستے مینوں حکم دیتا کہ آج تو جا تو فرماندے نے میں جدو اپنے گھر رہندا سا تو میری ذمہ داری یہ سی کہ جڑے میرے والد صاحب سن وہ مجوسی سن ایران دا جو مذہب ہے وہ یہی ہے مجوسی اگ دے پجاری پرانا مذہب پارسی جس نو کہندے نے وہ ایران دا یہی سی ایرانی اگ دی پوجا کردے سن تو آپ بھی اگ دے پجاری سن آپ فرماندے سن میری ذمہ داری تھی کہ سارا دن اگ بالدیاں رہنا تو میں سوچی پیا رہنا کہ یہ ساڈا رب کیویں جنوں اسی بالنے جنوں اسی بالنے یہ ساڈا رب کیویں اور پھر انی اسی یہ دن محبت کرنے لیکن ہاتھ نیڑے کریے تو ساڑ دی تو یہ میرے دل میں خیال آتے سن فرماندے تو میں اس دن ایک دن باہر نکلیا مینوں باہر نکلن دا موقع ملیا تو راستے وچ عیسائیاں دا گرجا سی نصرانیاں دا تو فرماندے میں وہ داخل ہویا تو میں اگے انہاں نے عبادت کردیاں ویکھیا عیسائیاں میں گیا تھی انہاں دا عبادت دا طریقہ مینوں اپنے عبادت دے طریقے نالوں اچھا لگا تو میں پوچھا بھئی اسی تے اگ نو ویکھ کے اودی عبادت کرنے تسی کی نہیں کردے ہو انہاں نے خدا دا نام لیا تو کہتے ہیں تو پہلی باری میں نہ سنیا تے مینوں انہاں سے لگا محبت ہوئی میں انہاں تو پوچھا کہ تواڈے مذہب نو پڑھنا پرکھنا ہوئے تے اے دا مرکز کتھے انہاں کہا شام وچ آپ فرماندے میں انہاں نو کہا کہ اگر کوئی شام جان والا قافلہ ہونے تھو گزرے نا تو اڈے کولو جانا چاہے تو میں نے اطلاع کریا جے میں جانا ہے فرماندے نے خبر میرے والد نو پہنچ گئی تو میرے والد نے میں نو پیرانچ بیڑی پا کے بن دیتا اے پہلا امتحان سی میرے والد نے میں نو پیرانچ بیڑی پا کے بن دیتا کہ میرا پتر ہے تے پیارا ہے تے مدے کی تے ڈر نہ جائے آپ فرماندے جدو منظور سی اللہ نو تو بھائیہ یہ ممکن ہی نہیں کہ راہ حق تے چل دیا تو اڈے راستے وچ رکاوٹ نہ آئے مولا علی فرماندے حضرت مولا علی سرکار فرماندے کہ اگر راہ حق تے چل دیا تیرے راہ وچ رکاوٹ نہ آوے تو اپنے راستے دا مڑ نویں سرے تو تعین کر تو سدھے راہ تے نہیں چل رہا سدھے راہ دی نشانی یہ وے کہ شیطانوں دے راہ روڑے اٹکاندہ ہے یہ بالکل سیدھا نہیں جا سکتا بندے رکاوٹ ہی کو نہیں آئی پھر وہ سیدھا راہ نہیں اور یہ ہو کے میں سکتا ہے بندہ سیدھا ٹورے تے شیطان روڑے نہ اٹکائے وہ بڑے بڑے وانڈ نال روڑے اٹکاندہ آپ فرماندے کہ میں نوں قید کر لیا گیا لیکن میرے کل پیغام آ گیا کہ سویرے قافلے جانا ہے میں وقت دے اتے اپنی بیڑی کٹ لئی اللہ نے میری مدد فرمائی میں بیڑی کٹ لئی اور میں بیڑی کٹ کے تو جا کے اس قافلے نال مل گیا وہ قافلہ میں نوں لے کے تو ملک شام آ گیا وہ جس بندے کو میں داخل ہویا جا کے ویکھیا وڈا جڑا انہاں دا پادری سی وہ دیکھو اس پادری نے بندیاں کٹھیاں کرنا اور کہنا کہ لیاؤ صدقہ دیو اللہ دے رات غریباں تے خرچ کرنا ہے
اور وہ سارا پیسہ لے جا کے تو اس گھر جمع کر لینا. تو میرا دل بے چین ہو گیا کہ یہ سچے لوگ نہیں ہو سکتے. ایک رمز ہے کہ بعد اوقات اسی ایسیاں حرکتاں کر جانے ہاں مذہبی رہنما کہ ساڑیاں انہاں کماں دی وجہ تو لوگ دین دے نیڑے آن دی بجائے دین تو دور ہو جائے. لہذا جو آدمی دین دا کم کر رہا ہوئے او نقیب ہوئے، قاری ہوئے، حافظ ہوئے، نعت خان ہوئے، واعظ ہوئے، عالم ہوئے، پیر ہوئے، کم از کم ان اے نہیں ویکھنا چاہیے بھئی یہ صرف میری عزت دی گل نہیں، اے رسول اللہ دے دین دی عزت دی گل. اسی امبیسڈر ہونے ہیں جتھے جانے ہیں اسی حضور دے سفیر ہونے ہیں، دین دے سفراء اسی کہ اے جے لوگ جڑے دین نو ریپرزینٹ کر دیں لوگاں دے سامنے. اسی دین دا بیان کرنا ہوں نا، پھر لوگ ساڑھے لوگ ویکھنا بھی ہے کیسا آدمی. تو اگر اسی ایسی کوئی گل کرانگے، ایسی حرکت کرانگے، تو پھر ساڑھی حرکت دی وجہ تو لوگ رسول اللہ دے دین دے بارے کوئی بات غلط نہ کرن. اور اگر سانو ایفیشنسیاں دا شوق ہوئے، کڑیاں نال فوٹو چھکان دا شوق ہوئے پینٹ پا کے، تو دے نال بہتر نہیں ہوندہ وہ بندہ نعت نہ پڑھے. بھائی میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں اتھے تے میں نعت پہ پڑھنا تے اتھے جا کے پینٹ پا لما، پھر دوسرا تے آکھنا باللہ بھائی آ بھی بیلی ایمیں ہی سی. توجہ ہے حضرات؟ تو جو سٹیج تے کھڑا ہوندہ ہے اس نے پھر ایدہ ذمہ دار ہونا چاہیے. اے دیکھ لو آپ فرماتے ہیں میرا دل اچاٹ ہو گیا بھئی یہ سچے لوگ نہیں ہو سکتے. وہ کہندے ہیں اتنے دن وہ بندہ مر گیا، وہ راہب مر گیا، وہ دی جگہ تے جڑا دوسرا جانشین بنیا وہ بندہ ٹھیک سی. وہ دا ظاہر باطن اور دا رکھ رکھاؤ میں دیکھیا کہ اے بندہ بہت اچھا ہے. میں وہ دے نال رہن لگ پیا. جدو وہ فوت ہونے لگا حضرت سلمان نے عمر بہت لمبی پائی. فرماتے ہیں جدو بندہ فوت ہونے لگا تو میں انہوں نے پوچھا بھئی کوئی تیرے تو بڑا عالم ہوئے؟ تو اس نے کہا ہاں موصل شہر بچ ایک عالم ہے، وہ بہت اچھا عالم ہے، اس وقت انہوں سارا پتہ ہے. فرماتے ہیں میں اتھے ٹر گیا. وہ دی خدمت اچھلیا جدو وہ مرن لگا تو میں انہوں نے پوچھا کہ میں نے کسے بندے کو گل جڑا تیرے تو بھی زیادہ جاندہ ہوئے. اس نے کہا ہاں اموریہ ایک شہر ہے، اتھے ایک پادری ہے، وہ بہت علم والا ہے، وہ دے کول ٹر جا تیرا کام ہو جائے گا. وہ کہندے ہیں میں اموریہ چلا گیا. اموریہ جا کے میں وہ دی خدمت کرتا رہا. جدو وہ مرن لگا تو میں کہا میں نے سچی گل تے دسی جا. جدو بندہ مرن لگے ادو سچی دسی جاتا. وہ کہتا ہے کہ میں پوچھا یار تو مرن تے لگ گئی ہیں، میں تیری اتنی خدمت کی تھی بدلے میں نے گل سچی دس جا. اس نے کہا سچی ہے کہ ایک بستی ہونی ہے جدے 4 چفیرے کھجورا ہونی ہیں، جدے 4 چفیرے کھجورا ہونیاں نے تے کچھیاں مکان ہونے نے. انہاں کچھے پکے مکانہ وچ کھجورا والی بستی وچ آخری نبی دے ظہور دا ویڑا آ گیا. حضرت سلمان فرماندن میں پوچھا بھئی وہ آخری نبی نے میں کیویں سے آنا گا؟ انہاں فرمایا اودیاں 3 نشانیاں دسی. صدقہ دیو گے تے نہیں کھائے گا، ہدیہ تحفہ دیو گے تے لے لے گا، اور وہ 2 کندھیاں دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی جدے اوتے محمد الرسول اللہ لکھیا ہوئے گا. یہ رسول اللہ نے اے 3 نشانیاں نہیں. آپ فرماندے نے وہ بندہ فوت ہو گیا تے میں چل پیا. میں نے ایک قافلہ ملیا، میرے کول کچھ مال سی. میں انہوں نے آکھیا یار ہے قافلہ تہاڈا جا رہا ہے عرب دے علاقے وچ، میں بھی ایک بستی دی تلاش وچ ہاں جدیاں کوئی میرے کول نشانیاں نے. اے میرے کول مال ہے، اے لے لو تے مین باہر پڑھاؤ. اچھا ہے جڑے بندے باہر گلن والے ایجنٹ جے بھی پرانے جے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ بھی ہون دے نئے بھی بڑے پرانے جے. انہاں آکھیا گل دیاں دے. انہاں حضرت کو پیسے لے لے مکے لے جا کے ویچ چھڑیا. یہ مطلب ہے یہ عادت بھی انہاں دی پرانی ہے. گل دی سمجھ آئی کہ نہیں جائے؟ یہ عادت بھی انہاں دی پرانی ہے. بندے آگاہ ویچے تھے، اگلے آگاہ ویچے تھے، اگلے آگاہ ویچے. یہ بھی پرانا طریقہ ہے. سرکار چل پہ جدو مکہ شریف آئے نا تو اتھے منڈی لگ دی سی. بنو قریظہ دے کہ یہودی نو انہوں نے سودا کر کے حضرت سلمان انہوں نے بیچ دیتا کہ ساڈا غلام ہے، خرید لو. انہوں نے خرید لیا، لے کے ٹر گئے. حضرت سلمان فرماندے میرے دل وچ بڑا دکھ کہ میں تے سرکار نو ڈھونڈن آیا تے اے میں تے غلام ہو گیا. پر فرماندے جدو میں آیا نا مدینے شریف دی بستی ہے
اس پنڈ آیا تے میں نشانیاں بیکھیاں تے میں نے شکر ادا کرنا پیا کہ چلو شکر ہے بھاویں غلام بن کے آیا پنڈ تے سرکار دئیے نا۔ عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو، مدینے دیاں کھجوراں تے بے شک بظاہر آبادی عام ہوئے گی، لیکن شہر ہوئے جنہوں اللہ قرآن نے فرمائے والتینی والزیتونی وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ اکبر درویش فرما دے عرب شریف تو صدقے جاوا جتھے سونے تلیاں لایا قدم قدم تے میں سجدے دیوا جتھے بکریاں یار چرایا حضرت آدم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تے فرماندے نے دیس ربی دیے ٹھنڈیے کدی شادی کری دل میرا دل ہے پیغام وصل دایا ہووے دل دا دور ہنیرا ہر دم داغ جنہاں دی سانو تے کدی میں والی پاون پھیرا تے خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا تیرا اچھا پتر رات کھڑی ہو گئی ہے 12 بج گئے بابا جی ہوں نہیں ستا پہ آ جائے تے جس لئے ٹائم ہو جائے نا تو اڈا تھکن دا میں پتر دسیا جائے وہ پھر یہ نہ کہ زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا بندے تے انہی ہی بوجھ پانا چاہیے جتنا وہ اٹھا سکتا ہو زیادہ نہ پاؤ ٹھیک ہے دسنا بھی انہوں بس کریے پھر دعا خیر کرنا دس ہو گئے کہ نہیں جی ہلا اللہ چلو مڑ بڑی گل کوئی اگو گل مننی بھی ہے نا موڑا جی کوئی نال منیا بھی کرو نوان دے دین تے منیے بھی جمڑوں میں دبی جانا ہوئے وہ ایک جٹ نو میں آکھیا بھئی وہ دے بلی آکھیا با جڑا تہاڈا مرید ہے نا یہ پانی چوری کردا ہے اور میں آکھیا تو پانی چوری کرنا ہے اس آکھیا جی نہیں میں تو کوئی نہیں کردا اوورسیئر تو پیسے لے کے تاں گل بنائی میں کہ مدوس آکھیا جی انہوں پیسے دیتے ہیں تو ساڑھے تو پیسے لے کے آکھیا بکھول لیا کرو انہوں گناہ ہیں ان سن سے کوئی نہیں میں کہ ٹھیک اے بھی پائی جی تو اڈی گل ٹھیک بھائی سمجھ آئیے گل دی کوئی جٹاں دے اپنے مسئلے ہوندے ہیں کسے ویلے بھی مفتی بن جاندے آپ پہ فتویٰ لا کے آپ پہ ماحول بنا لیں میں جی گل ہونی ہے
بھائی توجہ ہے ماشاءاللہ. تو عزیزوں مسئلہ سمجھیے. فضائل مدینہ دے باب وچ میں سرکار تسی یقین کرو ہن بھی مدینے جائیے تے سواد سان تے اڈے ہی آندا ہے. یقین کرو مدینے دیاں گلیاں دی بھی خوشبو وکھری ہے, مدینے دے بازاراں دا سواد بھی وکھرا ہے. مدینہ سوہنا ہی بڑا ہے, اوتھے بندیاں دا دل کردا کھڑی جائیے. یقین کرو بڑا پر لطف جہا سما ہوندا ہے مدینے شریف دا, او دا اپنا رنگ تے اپنا ماحول ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ سب بھائیاں نو مدینے شریف دی زیارت کروائے. عزیزاں نے حضرت سرکار مدینہ تشریف فرما سن تے ایک بندہ آیا, بخاری وچ روایت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایہ علی الاسلام. ایک دیہاتی آیا, اس نے رسول اللہ سرکار دیہات تے بیعت کی تھی, اسلام تے بیعت کی. پینڈو تھی, اعرابی تھی. اگلے دن سویرے آیا تو انہوں نے بخار چڑھ گیا, بڑا تاپ چڑھیا سی. مدینے شریف تو آیت عرض کردن میں سرکار جڑی کل میں تہاڈی بیعت کیتی ہے میری تروڑو, عقل نہیں بیعتی میری بیعت تروڑو. سرکار فرمایا کی ہوئی؟ ہو سکیا کل مرید ہو کے گیا بخار لاندا ہی نہیں. ایسا کوئی جٹھاں نال بھی حادثہ ہو جاندا ہے, مرید ہو جان تے وہ مڑ کو مسئلہ بن جانے تو آندے بس ہن تے دا پوری پھڑی نہیں پیری مرید. کوئی سمجھ آئیے وہ آندے پیری مریدی پوری پھڑی نہیں. انہاں کی ہوئی اسے کہ با اگے بکریاں دو دیندیاں آئیاں ہن ایک لیلا دیتا ہی نے مڑ پھڑی تے کوئی نہ ترائے نہ دینے چاہیے. میں کہا ہاں یہ گل تے ٹھیک ہے, مڑ تسی یہ پیری مریدی تے نہ کیتی ہوئی تساں تے باجی کاروبار کیتا ہے. کوئی سمجھے بھائی پیری مریدی دا مطلب ہوندا ہے جانے من دین سیکھنا. اے دا تعلق معیشت نال نہیں ہوندا. تواڈے معاشی حالات جڑے نے اون دے نال اس چیز دا تعلق جانے من نہیں ہوندا. ہاں اے ضرور آکھاں گا جو بندہ رب دے قریب ہوئے تے اللہ تعالیٰ انہوں برکتاں آپے عطا کردا ہے. اللہ والیاں دیاں دعاواں ہون تے اللہ برکتاں عطا کردا جاندا ہے, لیکن اے مقصود اصلی نہیں. جڑا بندہ امب خریددا ہے نا, گٹکاں نال آپے لگیاں ہوندیاں پر وہ مقصود اصلی نہیں ہوندا. مقصود اصلی امب دا گودا ہوندا ہے. اے تے گٹکاں نے نال آپے لگیاں ہوندیاں خریدن دی انہاں نوں ضرورت نہیں ہوندی. اب نو سمجھ آئی کہ نہ؟ تو مقصود اصلی تے دین سیکھنا. اے دنیا تے گٹکاں دی طرح ہوئی آپے نال لگی ہوندی. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ عزیزان من و گرامی قدر دوستو, میرے حضور مسکرائے اور بیعت توڑن تو منع فرمایا. صحابہ قدر یا رسول اللہ راز کیے, فرمایا صحابہ میرا شہر مدینہ ایمان دی بھٹی دی طرح ہے. اے ایمان دی بھٹی ہے, جی میں بھٹی ہے لوہا پائیے نا تے وہ میل کٹ دیئے. ایویں جڑا مدینے آ جائے, مدینہ ہوندے اندروں سارے میل کچیل تے گناہ کٹ دائے, یہ دے بھی نکل دے پہ. اس واسطے بزرگ آندھن کہ اگر مدینے جا کے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو بڑے نصیب مانا ہے کہ وہ دے گناہ کٹ دیتے. عزیزان من تو جملہ کردہ جاواں, اگر کوئی مدینے جائے تو مدینہ ایمان دی بھٹیے, بندے دے سارے محل تے کچیل کٹ دیندا ہے. پورے شہر دی شان ہے, مدینے جان والے دے اندروں محل نکل جاندی ہے. میں سوال چھوڑ رہا, اگر مدینے وچ جان والے دی محل نکل جاندی ہے تے جیڑا تاجدار مدینہ دے روضے وچ ستا ہے وہ صدیق کتنا ستھرا ہو گیا ہوئے گا. توجہ ہے آپ حضرات لوگوں کے؟ عزیزان من دعا کریا کرو اللہ مدینے شریف دی زیارت کروائے. حضرت سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے بغداد شہر دی کی نشانی تے اچیاں لمیاں چیرا
تن میرا پردے پردے تے جویں درزی دیا لیرا لیرا دی گل کفنی پا کے تے رلسا سنگے فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا میرا حضرت سلمان فارسی فرما دیں میں بندیاں تو بڑا پوچھیا لیکن کسے حضور دی خبر نہ دیتی بس گل مکنی ہے تقریر مک جانی ہوں تسی ذرا توجہ میرے حال کر لو جڑے تواڈے نال بھائی ستے ہیں انہوں نے بھی اٹھاؤ گل مکن والی ہے سٹیشن لاہن والا آ گیا ہے جاگو اپنا سامان ہاتھ وچ کرو تھلے لویے بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ اکبر حضرت سلمان فارسی فرما دیں ایک دن میں کھجور دے رخ تے چڑھیا کھجور دا رخ تو پتہ ہے بڑا لمبا ہو جاتا ہے ہن ماڈرن کھجوراں آئیاں جڑیاں چھوٹیاں پھل دیندیاں پرانے دور دیاں کھجوراں لمبیاں ہوندیاں سن ساڈے گھر بھی ایک کھجور ہوندی سی بڑی لمبی سی اور بڑا پھل دیندی سی فرماندے میں کھجور دے درخت دے اوتے چڑھیا سی تے میں دوروں قافلہ آوندا ویکھیا اللہ او میں گیا تے اس باغ اجے بھی اس جگہ تے باغ ہے تو میں گیا تے ایک بندہ اوتے چڑھیا ہے میں انہوں آکھیا یار تو ایک کھجور تے دے وہ میں انہوں آکھیا معافی کوئی مطلب عربی چاہتا سی بھئی کھان والیاں نئے مولوی صاحب پکی نہیں میں کہا یار ایک تا دے کہ معافی کوئی وہ کو ایسی دوتا نہیں بنگالی سی معافی کوئی ساجی میں کہا یار تین سمجھ نہیں ہوتی بھئی سن کھجوراں کھان نال غرض نہیں اے اللہ والیاں دی تھاں تے اگی ہوئی کھجور ہے ادو ہے مدینے چیدہ کوئی راز ہو رہے دے دے مہربانی اس نہیں چھڑی اس بھی سمجھ لیا بے بھی کو پاگلی ہے جڑا کچیاں منگتا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ وہ جھلا جڑا کچیاں منگتا ہے نہیں تو کچیاں دا گاہ تے ہی کوئی تو سن کچی پکی دی تے گل نہیں اسی تے آندہ ہے سرکار دے ایس باغ دی سرکار دے باغ دی ایک کھجور ہے جتھے سرکار نے باغ لایا ہے تو دے یار ایک گل وچ ہو رہی عزیزان من آپ فرماندے نے نظر حضور دے چہرے تے پئی ہے سرکار آ رہے سن میری نظر پئی اتو ویکھیا میں سرکار آ رہے آدم چشتی فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر کے چہرے پہ پڑی ہوگی فرماندے نے میں اتھو ہی کھجوراں کھو لیاں تے چاہ تو چھاڑ ماری چاہ سمجھ خوشی فرماندے نے میں چھاڑ ماری تھلے تے دوڑ پیا اے جدو پھر خوشی تو چھاڑا ماری ہے پھر ہوندا بھی کچھ نہیں ہیں جی فرماندے نے میں ٹر پیا تے کھجوراں میرے کول سن میں گیا تے سرکار بیٹھے سن قباء وچ جتھے مسجد قباء ہے نا جتھے سرکار تشریف فرما سن تو آپ فرماندے میں کھجوراں سامنے رکھی کیونکہ میں نے دسیا گیا سی نا تو حضور نے کھجوراں کھان تو پہنا پوچھیا اے کس دیاں کھجوراں نے آپ فرماندے نے میں عرض کی تھی سرکار صدقہ ہے اے صدقہ ہے حضور فرمایا نہ لا ناکل الصدقہ ہم تو صدقہ نہیں کھاتے فرمایا لوگوں کھا لو حضور نے صدقہ نہ کھایا
آپ فرمانے میں سمجھ گیا پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے. آپ فرمانے میں مڑ آ گیا اگو سویرے اٹھیا تے مڑ کھجوراں لے لئیاں تے سونے جی پلیٹ وچ رکھ کے تھال وچ تے حضور دی خدمت وچ پیش کیتا تے حضور نے فرمایا کی تو میں کی تھی سرکار تحفہ ہے ہدیہ ہے. ہدیہ تحفہ نہیں چھڈے سرکار ہدیہ ہے. ہدیہ دین نال محبت ودی حضور سرکار نے فرمایا ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے نو ہدیہ دین نال محبت ودی ہے. اللہ اکبر. عزیزان من میری سرکار نے فرمایا ایک کیے آپ فرمانے میں عرض کی تھی سرکار ہدیہ ہے گرمی دا موسم ہا. فرمانے میں موسم کیڑا سی گرمی دا. حضور نے چادر اوڑی سی. عزیزان من فرمانے نے حضور فرمایا کیے میں عرض کی تھی ہدیہ ہے. حضور نے اٹھا کے ہدیہ تناول فرما لیا کھجور تناول فرما لی. سرکار فرمانے جدو میں کھجور تناول فرمانے ویکھیا تے میں سمجھ گیا دوجی نشانی بھی پوری ہو گئی ہے. صدقہ نہیں کھان گے ہدیہ کھا لین گے. ہن میرے دل وچ ہاو کدی تریجی پوری ہوئے کہ حضور دے موڈیاں وچ مہر نبوت ہو سی. آپ فرماندے میں ہولی ہولی حضور دے پیچھے ہون لگ پیا کدی انج ہوواں کدی انج ہوواں تو پھر حضور تے حضور نے اے ہو ہی نہیں سکدا. حضور تے دور والےاں دی بھی خبر رکھ دین جڑا نال والا ہوے حضور والا دی خبر کیویں نہ رکھ دے ہو سن گے. الحمدللہ رب العالمین. کدے گئی ہے ساؤنڈ والا ہیں ایس تو بیان نہ بھی نہ بلایا کرو. جیڑا بندہ جٹاں تو پوج ماج پیا توندا ہوے اون فون آ جائے تو ماج چھوڑ کے ٹر جائے اون گھر والے کی آندے دسو جٹاں بات دی چوئی وچ چھڈے تے ٹر جائے. اب باجود کھڑکائے گا کہ نہیں کھڑکائے گا ہے جی آئی گل جی متوجہ ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے. ہاں حضرات چلو اسی تھوڑا جہا اور بیان کر لینے ہیں. اب تر جنہ چلدی چلا کوئی نہیں ڈر انجی وال سکھی دے آگاں چلا سو پھر ادو کی میں نائدو وے کے چلاتا ہی تو صحیح نہیں چلدا تیرے لئے. جدو نظرہ یار پھرنیاں نہیں تو موڑتے نہیں نہ جانوں چلنا میرے امیٹھیا برا رکھ نظرہ. عزیزان من آؤ سنو سمجھو اور یاد فرما لو میری سرکار نے سونی سرکار نے محسوس فرما لیا کہ ایک ہی چاہندہ ہے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے وے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظری رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظری رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچی ہر ایک دی خبر رکھ دے. حضرات آپ دی توجہ ہے سنیے میری سرکار نے جدو محسوس فرمایا تو آپ نے اپنی پشت تو کپڑا ہٹایا. توجہ ہے کہ نا میری سرکار نے اپنی پشت تو کپڑا ہٹایا. جدو سرکار نے کپڑا ہٹایا حضرت سلمان دی نظر پئی دو کندیاں دے درمیان جویں کبوتری دا انڈا ہوندے انج مہر نبوت اتے لکھے ہے محمد الرسول اللہ. فرمانے نے ضبط دے بندھن ٹوٹ کے بےتاب ہو کے سرکار دی مہر نبوت نو بوسے دین لگ پیا. اتنے خوش نصیب آئے جنہ دا سینہ حضور دے وجود نال لگائے. اتنے خوش نصیب او ہونٹ نے جنہ سرکار دی مہر نبوت نو چومیا ہے. میری سرکار نے سلمان نو فرمایا سلمان نشانیاں پوریاں نے. کچھ بندیاں نا
پھر ہوندا ہے ایسا ہوندا ہے کچھ بندیاں نو کہ او آندے نے بھائی اسی ذرا ویکھ کے کسی انسان مننا ہے. کچھ بندے انڈیٹھا من لیندے تو کچھ آندے نے واسی بھائی ویکھ کے مننا ہے. وہ سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ انہاں نا جدو علم پڑھ رہا انہاں عالم بن گئے تو فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا میں بھی کسی پیر صاحب دا مرید ہونا. تو آپ فرماندے کہ میرے ذہن وچ یہ بات سی کہ میں مرید ہوندا ہونا ہے جڑا سید ہوئے عالم ہوئے اور سونا ہوئے میں او دا مرید ہوں. تو فرماندے نے میں ڈھونڈدا رہواں کوئی سید ہوئے سونا ہوئے تے عالم نہ ہوئے, کوئی عالم ہوئے تے سونا ہوئے تے سید نہ ہوئے, میریاں نشانیاں پوریاں نہ ہوں. ایک دن فرماندے نے میں ایک محفل وچوں گزریا تے میں ویکھیا اوتھے ایک بزرگ حضور پیر سیال آپ بیٹھ کے تو سرکار بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماندے نے میں ویکھیا تے میں سونا تے آئے بابا اللہ والا سونا ہے روحانیت اور نورانیت والا ہے. پھر فرماندے نے میں بات سنیا تے میں آگے عالم بھی ہے ہوں بھائی یہ سید ہوئے تو میرا پد مک گیا. فرماندے نے جدو میں بیٹھا سا دل وچ خیال لے کے باقی لوگ جڑے نو بات سنتے رہے تے ٹر گئے. میری باری آئی تے بابا جی مینوں فرماندے نے مہر علی دو اسی پوریاں کر چھڑیاں نے, ایک تو چھڑ دے تے آ جا اپنے حصے دا فیض لے جا. یہ کچھ بندیاں دی خواہشاں ہوندیاں. حضرت سلمان فرمانے میری سرکار نے سامنے بلا کے فرمایا سلمان یہ نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے آجا پھر کلمہ پڑھ لے. آپ فرمایا میں حضور دے سامنے بیٹھا میں انہاں تو قربان جاواں جنہاں نے کلمے والیاں کلمہ پڑھایا. بھائی رمن سمجھو نا کسی نے مولوی صاحب پڑھایا, کسی نے حافظ صاحب پڑھایا, کسی نے پیر صاحب پڑھایا تے جنہاں نے کلمے والیاں کلمہ پڑھایا ہوئے انہاں نے صحابی آکھیا جاتا ہے. عزیزاں نے من سامنے بہا کے حضور فرماندے نے سلمان پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ. عزیزاں نے من حضور نے کلمہ پڑھایا فرماندے نے میں ٹر گیا یا کہ یہودی کول جدے غلام آئے جنہوں آسی ہون جدید زبان سیری سدنے سیری ہوندے نے پوری طرح غلام تے نہیں ہوندے لیکن تقریباً غلام ہی ہوندے. تقریباً یہ لوگ نہ اپنی مرضی نال کے نہیں جا سکتے نہ اپنی مرضی نال آ جاندے نے. یہ بھی تقریباً ایک غلامی دی شکل ہے. اور میں سمجھنا کہ کسی سیری نو غریب نو آزاد کر دینا وجہ جڑے تیرے تو لینے ہیں چھڑے تیروں معاف کر دیتا ہے. یہ بھی انجی جی میں غلام آزاد کرنا ہے. ویسے فقہا تے نہیں منن گے لیکن میرا خیال ہے اندر اجر بڑا ہے. تو یہ اجر دا کام لیکن مسئلہ ہے وہ غلام سن گئے تھے انہاں ٹر گئے وہ پھر اوتھے دل نہ لگے واپس آؤں دل نہ لگے دے واپس آؤں دل نہ لگے دے مدینے. اس ایک دن آخیا بھئی یار تو کدے روز ٹریا ہوں آج میں کو بندہ مرید ہو جائے نا بچہ تے پھر وہ دے گھر والے آندے نے تو روز ہی ٹریا ہونا ہے. وہ آندا میں تقریر سنن گیا تھا تو آندے نے اگے نہیں سنی پھر تو تقریر سنن ٹر جا ایک باری جو سن لئی اللہ کچھ بندے دا مائنڈ ہوندا ہے ایک باری جو سنی ہے. وہ ساڈے پنڈ ایک مستری سی عبد الرحمان مستری جڑے انہاں دا کوئی عزیز فوت ہو گیا بندے آئے تو نہ خیال بھی اللہ دا ہو گیا. وہ کو ذہن اور تھوڑا جا رکھتا ہے انہاں کہ اللہ دا موسیٰ کہ اللہ دا ہو گیا. فاتحہ شریف پڑھیا بندیاں روٹی شوٹی کھا دی ٹر گئے. اگو آئی تریجے دے مڑ کل ہوندے بندے کل تے آگے تو نہ کہ اللہ دا حکم تو سا کیا کال نہ آگے آج مڑ تسی آگئے جاؤ بھائی اپنے گھر گھر ہون سن گال بلن دے ہو کوئی نہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تو بھائی یہ کچھ بندے اس وزائی دے ہوندے نے کال نو تقریر سونی اور مڑ چلنا ہے روز پر پیر کرمانے تے ویلے ہوئے انہاں تے کام کوئی نہیں روز آئے ہوندے تے تسی بھی روز ٹرے ہوندے ہو کمڑیاں جاؤ اپنے گھر بویا کر. کچھ بندے اس مزاج دے ہوندے فلم چھو روز بندہ رہے تو انہاں پرابلم نہیں ہوندی
فلم منڈا روز پہ ویکھے نا تو آندن کوئی نہیں منڈے ویندے رہندے تقریر روز سنن جائے تو انہاں پرابلم ہوندی بھئی روز جاندا ہے خیر تے ہے یہ مزاج ہوندا ہے بندیاں دا ہاں تو وہ خوش نصیب ماں باپ نے جنہاں دے بچے علماء دی صحبت وچ رہندے بڑے خوش نصیب عزیزان من سنو اور یاد فرما لو اے اللہ دے پیارے آندیاں گلاں نے سمجھن واسطے تے عمل واسطے نے حضرت سلمان ایک دن آئے تو قدر یا رسول اللہ دل کرتا ہے رو داواں پر میں جدا غلام اور جو ہوتی بڑا ڈاڈا ہے آپ فرماندن سلمان پریشان نہ ہو جاؤ نو کہ تیری قیمت لائے اسی قیمت دے دیاں گے حضرت سلمان آئے تھے آپ نے فرمایا بھی سائیں فرماندن تو قیمت لا انہوں اس زبان میں سدے سن مقاتب بنانا کسے نو مقاتب بنا لینا بھی آ تیری قیمت کو بھر دے وے تے سی دے دے تینو آزاد کر اس یہودی آکھیا بے 300 رکھ لگن 300 رکھ لگن کھجور دے وہ پھل دین تے 40 اوکیا سونا اے سن چدے تے تینو آزادی ہے جا جڑا بردی برالا حضور دی بارگاہ چاہے سرکار انہیں قیمت لائیے میری ان کی پتہ ہوئے سلمان کی ڈاکیم تھی یہ وہ سلمان نے جنہوں رسول اللہ نے اپنا اہل بیت بنایا ہے ہاں جی جنہوں حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت ہے عزیزان من و گرامی قدر سنگیو حضور دی بارگاہ وے جائے دعا فرمایا سلمان پریشان نہ ہو حضور دی بارگاہ وے کوئی بندہ آیا انہیں سرکار نو تھوڑا جا سونا پیش کیتا سرکار ہے سونا لے کے آیا سرکار فرمانے سلمان لے جا جا کے تول نہیں جنہ منگیا سو پورا اترے گا حضرت سلمان لے گئے بدن کیتا تے جنہیں انہا منگیا تھی انہا اسا کیا لائے اے غلام بھائی گیا انہا کہا کہ میں اسا کیا کھجورہ ملا ہوا اسا کیا کھجورہ اگدیاں بڑا ٹائم لگنا ہے اسا کیا تو نہیں جاندہ جنہ کھجورہ لانیاں نے انہا دیاں لائیاں چھتی آ جانیاں نے عزیزان دی وقار میرے پاک نبی سرکار آئے اور آکے اپنے ہتھاں نال کھجورہ لائیاں نے کتنے کریم نے حضور کے غلامہ دیاں کھجوراں اپنے ہتھاں نال لا رہے الحمدللہ رب العالمین نسبت حضور نالے شکر اللہ دا کہ اس نبی دے غلامہ جڑے غلامہ دیاں کھجوراں ہتھاں نال لاندے پینے اور ویک ویک کے حضرت سلمان فرماندے نے تیریاں تک کے ادا میں مرید اے جی سید شبیر شاہ جی ہوری پڑھ دے ہوں دے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل کرے بڑے کرما والے شاہ جی ہے حضرات یاد رکھو کوئی جتنا بڑا آدمی پیر ہوئے سید ہوئے خطیب ہوئے کسی دا حسد نہیں کرنا چاہیے اللہ عطا کردہ ہے جن جو مقام و مرتبہ رتبہ عطا کردہ اللہ عطا کردہ کسی بزرگ پیر فقیر دے بارے کبھی برے لفظ نہ بولو حسد نہ کرو بزرگان دا اللہ والے نال محبت کرو جتنے اللہ والے نال محبت کرو گے اللہ انہیں ہی تو نظر دے میں اپنے سارے مریداں بچیاں نے جانا وہ تواڈے پنڈ علاقے آس پاس وچ کوئی درویش آیا ہوئے تے اودی خدمت وچ حاضر ہو کے کوئی اودے کولوں حاصل کر لیا کرو جو اودے کولوں بھی ملے انجی سمجھیا مرشد دی عطا یہ جڑا ایتھوں بھی دیندا پیا بڑ نشانہ تے اپنے سائیں تے رہندا ہے نا بھاویں بندہ جتھے بیٹھا ہو ہاں جی تو اے کوئی نہیں میں تو آندا بے کسے درویش کول خبردار بھویا جے نہ تواڈی پیری مریدی ختم ہو جائے گی جندی ایڈی کچی ہے ہوندی ہون دیو جس مرید دی ساڈے نال پیار تے محبت کسی اور پیر کول بیٹھیاں مک جانا ہے ان دی پیری مریدی تے محبت نو میں کرنا کہ یہ ہو جائے پر ایٹا کچا میں لکھ کے دینا تسی جتنے درویشاں کول بیٹھو گے اپنے شیخ نال تواڈی محبت ودی جائے گی ایک کامل مرشد دی علامت ہوندی کہ جدو بھی تسی کسی درویش کول بیٹھو گے تواڈی اپنے شیخ نال محبت ودے گی یہ فیضان ہوندا ہے بزرگاں آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں
جی یہ مریداں دا اعتقاد ہوندا ہے تو ایڈا چھتی نہیں ٹوٹدا ہے وہ ادے گیا تے بھی ٹوٹ جانا ادے گیا تے بھی ٹوٹ جانا ایڈا کچا ہے تے مڑ ہے ہی کوئی نہیں سمجھ آئی ایڈا کچا نہیں ہوندا ہے بڑا پکا ہوندا ہے الحمدللہ عزیزان من و گرامی قدر سنگیو میرے حضور سرکار پیر سید شبیر حسین شاہ جی ہوری پڑھ دیا تیریاں تک کے ادا میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادا اے میں تا اپنے تو پیچھے آن والیاں تے قرضہ پیا چاڑنا میں شبیر شاہ جی ہوراں دا نام لیندا پیا تو میں قرضہ پیا چاڑنا مجھے پیچھے کہ نہیں میرے تو بیٹھے تو بھی کوئی میرا نام وچ لے ہی چھڈیا کرن گے بھائی کہی تھے بھی یہ شاعری بھی ہوندے ہے بھائی چنگی بیان کر لیندے ہیں کوئی ساڈے تو بعد بھی تے ساڈا نام لوے گا پھر روایت پائیے تے تاں ہی لین گے نا شاہ جی فرماندے ہیں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں تیرا اچھا نام نال نہیں پرچھاوا میری حج اکبری تیری دید ہو گئی میری حج اکبری تیری دید ہو گئی تیریاں تک کے ادا میں تو بات بزرگ بیان کر دینے جدو حضور سرکار کھجورا لا کے ٹر گئے انہوں دے یہودی بیلی نے کیا ہے کھجورا اگ جانیاں نے تے جلدی ہو بھی جانیاں نے انہیں کیا صبر کر ذرا جا لین دے جدو حضور ٹر گئے انہیں کھجورا وچوں گٹھلیاں کڈ لیاں جتھے حضور لائیاں آئیاں انہیں کہہ لے ہن کیویں اگنیاں نے حضرت سلمان ویکھیا تے ابو بکر سرکار کول آئے کہندے نے کھجوراں کو نہیں اگنیاں یہودی نے گٹھلیاں کڈ لیاں نے فرمایا چپ کر جا میری سرکار نے لائیاں نے پاویں گٹھلیاں نہ ہویاں کھجوراں اگیاں ہون گیاں سرکار نے لائیاں نے گٹھلیاں تو بنے ہون بھی گٹھلیاں تو بغیر ہی